بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی خوش فہمی ہے۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ اختلافات نظریات سے ہونے چاہیے، شخصیات سے نہیں، اور ان کی وضاحت دلیل سے کریں، تضلیل سے نہیں۔ جو ساتھ ہو کر برا سوچے اس سے برا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہو سکتا۔ احساس اور احسان کرنے والا کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ اعتبار کیجئے تو صرف اندھوں کا جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی تمہاری زندگی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ وہی ابلتا ہوا پانی جو آلو کو نرم کرتا ہے اور انڈے کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں اور بعض لوگوں کے مر جانے سے بہت سے لوگ جینے لگتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، قرآن پاک چھوڑ چکے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو پریشانی، ڈپریشن، تنگی اور غم کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ کا ذکر امان ہے، اس سے غفلت ذلت ہے۔ قرآن پاک میں دو حقیقت بیان ہوئی ہیں، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور ذکر سے غفلت برتنے والوں کے لیے تنگی اور پریشانی۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم رو دیتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بجائے انسانوں کے سامنے رو دیتے ہیں۔ تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں۔ جب وقت جواب دیتا ہے تب گواہوں کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے، خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت جانے کی۔ صبح و شام 7 مرتبہ سورہ قدر پانی پر دم کر کے پلانا خارش کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر دوران نماز تمہارے آگے سے کوئی شخص گزرے تو اسے گزرنے سے روکو، اگر وہ نہ رکے تو پھر روکو، اور اگر پھر بھی نہ رکے تو اس سے لڑو، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ جب کوئی پوری طرح سے تمہارا ہو جائے تو تم اسے اپنی جاگیر سمجھ کر ذلیل کر کے رکھ دو۔ کچھ لوگوں کی باتوں کو میں نے صرف یہ سوچ کے اگنور کیا ہے کہ ایک دن انہیں مر ہی جانا ہے۔